35 ہجری کی بات ہے کہ حضرت عثمان کا مسجد میں آنا جانا بند کر دیا گیا، آپ کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ ایک دن آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھے، سامنے صحن مسجد میں لوگ جمع تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مسجد بہت تنگ تھی؟ آپ نے فرمایا، اس قطعے زمین کو کون خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اس کو جنت میں سے بہتر جگہ ملے گی۔ میں نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور اس زمین کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ آج تم اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے روکتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بیر میمونہ کے علاوہ میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کون خرید کر مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اس کو جنت میں اس سے بہتر ملے گا۔ میں نے اسے خرید کر وقف کیا اور آج تم مجھے اس کنویں کے پانی سے بھی روکتے ہو۔ میں ان لوگوں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کسی کو یاد ہے کہ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا؟ آپ نے ٹھوکر مار کر فرمایا، ہرا ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں ان لوگوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں جو بیت رضوان میں موجود تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری جانب سے بیعت نہیں لی؟ لوگوں، 3 صورتوں کے سوا کسی مسلمان کا خون جائز نہیں، مرتد ہو جائے یا بدکاری کا مرتکب ہو یا کسی کو قتل کرے۔ ان تینوں سے میرا دامن پاک ہے۔ سب لوگوں کی گردنیں جھک گئیں اور انہوں نے ان باتوں کی تصدیق کی، لیکن بلوائی شرارت پہ تلے ہوئے تھے۔ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور باغیوں کے مقابلے کی اجازت طلب کی، مگر آپ نے انہیں منع کر دیا اور کہا، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میرے عہد میں مسلمانوں کی باہمی خون ریزی کی ابتدا ہو۔ تاہم نوجوانوں کا ایک گروہ جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، آپ کے گھر کے دروازے پر پہرا دیتا رہا۔ ادھر مختلف صوبوں میں مدینہ پر حملے کی خبریں پہنچ چکی تھیں اور امدادی فوجیں روانہ ہو چکی تھیں، اس لیے بلوائیوں نے مزید تاخیر مناسب نہ سمجھی اور دیوار پھانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان اس وقت تلاوت میں مصروف تھے۔ محمد بن ابی بکر نے آگے بڑھ کر آپ کی داڑھی پکڑ لی اور گستاخانہ کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے والد دیکھتے تو انہیں تمہارا یہ فعل ہرگز پسند نہ آتا۔ ان الفاظ پر وہ نادم ہو کر لوٹ آئے، لیکن دوسرے لوگوں نے تلوار سے آپ کو شہید کر دیا اور قرآن مجید کے اوراق خلیفہ کے خون نحق سے تر ہو گئے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو ان کی 3 انگلیاں ہاتھ سے کٹ گئیں۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 سال اور مدت خلافت 12 دن کم 12 سال تھی۔ سارے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور 2 دن تک ذوالنورین کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ آخر بعض صحابہ نے ہمت کر کے تحجیز و تکفین کی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر کے
خوف سے قبر کا نشان مٹا دیا۔